السلام علیکم پاکستان، دس از ملیہ ہاشمی واچنگ مائی یوٹیوب چینل. ناظرین، آج ہمارے پروگرام میں موجود ہیں ایک بہت ہی خاص مہمان. آپ نے انہیں الفا براوو چارلی میں گلشیر کے کردار میں دیکھا تھا. آپ کا نام ہے جی کرنل ریٹائرڈ قاسم شاہ صاحب، اور پاکستان کے فوج کے ایک بہت زبردست سپہ سالار کہہ دیں تو بھی غلط نہیں ہوگا. بڑے زبردست لیڈنگ چلیں لیڈنگ رول میں رہے ہیں. ٹھیک ہے، اور ہم اس کو ایڈٹ بھی نہیں کریں گے تاکہ اسی طرح جائے ذرا ایکسٹمپور فی البدی. تو میں چاہوں گی کہ قاسم شاہ صاحب آپ ذرا خود کو انٹروڈیوس کروائیں. قاسم شاہ از اے ویری گڈ فیملی فرینڈ. ہماری وی آر فیملی، ہمارے خاندانی مراسم ہیں بہت اچھے ماشاء اللہ سے اور بہت سالوں سے. اور میں حیران ہوں کہ میں نے اپنی یوٹیوب فیملی سے آپ کو ملانے میں اتنی دیر کیوں کی، لیکن آج چونکہ بڑا ہی بابرکت دن ہے، جشن آزادی کا 14 اگست ہے ماشاء اللہ. تو میں چاہوں گی کہ قاسم شاہ صاحب آپ ذرا اپنے جرنی کے بارے میں بتائیں، کچھ الفا براوو چارلی کے بارے میں میری آڈینس کو بتائیں، اور کچھ ہمیں یہ بتائیں کہ آج کے حوالے سے آپ جا کے. اچھا، پتہ کیا ہے، ایک تو یہ ہے کہ آپ لوگ اور باقی میرے چاہنے والے اور جو ریسپیکٹ کرنے والے، ہماری قوم ماشاءاللہ ایسی زبردست قوم ہے کہ عزت کرنا بھی جانتی ہے، عزت کروانا بھی جانتی ہے. تو جب عزت کرتی ہے ایسے کہ آپ کو کہاں پہنچا دیتی ہے. تو میں اس پہ بات کروں کہ جو ریسپیکٹ دینے والے اور محبت کرنے والے لوگ ہیں، تو وہ آپ کے لیے، وہ جب آپ سے محبت کرتے ہیں، جو وہ مجھے دیکھتے ہیں نا، ایک وہ ہے جو وہ لوگ مجھے دیکھتے ہیں، ایک وہ ہے جو میں اپنے اندر جھانک کے اپنے آپ کو دیکھتا ہوں کہ تم کیا تھے، اللہ تعالیٰ نے تمہیں کہاں پہنچا دی ہے. یہ کوئی آزمائش تو نہیں ہے. اگر ہوتی آزمائش ہی ہے تو اللہ تعالیٰ کبھی اس کے اوپر نہ اس کو کفران نعمت کرنے کی توفیق کہ ہمیں جو ہے نا اس سے بچائے، اور ہمیں اپنی اصلیت پہ اور اپنے آپ کو سمجھ کے کہ میں کیا بندہ ہوں، میں ناچیز بندہ ہوں، میں کچھ بھی نہیں ہوں، اللہ کا کرم ہے جو مجھے چلا رہا ہے. یہ ہر لمحہ ہر وقت یہ سمجھنا چاہیے، ورنہ آج آپ کے سامنے نہ بیٹھا ہوتا. یہ اللہ کا کرم ہے کہ مجھے بٹھا دیے. تو یس وی آر لائک اے فیملی. اور کرم ہوتے بھی کافی سال لگ گئے. اور ہمارے خاندانوں کے علاوہ جو چیز ہمیں جوڑ کے رکھ رہی ہے وہ ہے گرین فلیگ. تو یہ ہمیں سب سلالی پرچم ہمیں پورے پاکستان کو ایسے جوڑ کے رکھا ہوا ہے اس نے، اور انشاءاللہ اس سے دائیں بائیں نہیں جانا انشاءاللہ. اچھا یہ بتائیں کہ ذرا کاشف اور فراز اور شناز کا بھی ذرا بتائیں کہ وہ آج کل کہاں ہوتے ہیں. فراز تو ہوتا ہے کینیڈا میں، ادھر گیا ہوا ہے. آئی وش کی جلدی واپس آ جائے، بس پاکستان کو تیری ضرورت ہے. اور وہ دوسرا بشرم جو ہے نا، وہ آج کل پاکستان آئے ہوئے، مجھے پتہ لگے اس نے ابھی تو مجھے کانٹیکٹ نہیں کیا. اور جو سن لے اس تک پہنچا دے، خود سن لے تو چپ چاپ آ جائے واپس، میں بہت بےزتی کروں گا. باقی مجھے کانٹیکٹ کرے، پاکستان آئے ہوئے میرے سے رابطہ کرے. مجھے کل پتہ لگا لاہور میں تو ایسے ہمارے ہمسائے ہم جا کے پکڑ ہاں، تو بس وہاں ان کو کلوز کر لیں. بالکل ٹھیک. اور شناز کا؟ شناز امریکہ میں ہے. ٹھیک ہے. ہاں، ان کی والدہ سے میری بات ہوئی تھی پرسوں. میں نے فیس بک پہ دیا تھا کہ میں کلر کہار سے گزر کے لاہور جا رہا ہوں. تو شی کالڈ می، بھائی تم اتنے نزدیک آئے ہوئے ہو تو یہاں کیوں نہیں آ رہے؟ میں کہا آنٹی موٹر وے سے اتر کے پھر اس پہ تھوڑا مشکل ہو جاتا ہے. اچھا، تو یعنی ابھی بھی آپ سب جو ہیں تقریباً ہمارا رابطہ ہے، ہماری فیملیز کا رابطہ ہے، ہمارا رابطہ ہے، بچوں کا رابطہ ہے. اچھا اب یہ بتائیں، کیونکہ میں تو ہارڈ کور پولیٹیکل ٹاک شوز بھی کرتی ہوں اور یہاں پہ بھی صرف پالیٹکس پہ بات کرتی ہوں زیادہ مشکل کام انلیس جو سوشل ایشوز ہوتے ہیں، اس طرح یہ عورت مارچ آنٹیاں بہت ہی آؤٹ آف کنٹرول ہو جاتی ہیں، اور بہت ہی آپ ان کو اب یہ ڈر لگ رہا ہے کہ ان کو بھی مار پڑے گی، جس طرح مجھے بھی ایک بار پڑنے لگی تھی پچھلے عورت مارچ میں جب میں کور کر رہی تھی اسے. تو مجھے یاد ہے کہ وہ 2-3 خواتین جو ہیں وہ بالکل مجھے نوچنے کے لیے آ رہی تھیں کہ یہ ہمارا بیانیہ کرش کر دیتی ہے اور یہ ہمارے بہت خلاف ہے. لیکن وہ خیر آپ سب کو پتہ ہے کہ میری اس پہ کیا رائے ہے. آج چونکہ ہم نے ذرا ان سے سننا ہے تو ان کو زیادہ بات چیت کا موقع دیں گے. ہاں نا، میں پتہ کہ یہ جو عورت مارچ ہے ٹھیک ہے، سب کچھ ٹھیک ہے. عورت جو ہے نا، اللہ کے نبی نے عورت کی کوکھ سے جنم لیا ہے، اور اللہ کے نبی کی دائی جو ہے نا وہ خاتون تھی. اللہ کے نبی کی بیٹیاں ہمارے ماتھوں کا جومر ہے. امہات المومنین ہمارے لیے مقدم ہے، ہمارے ماتھے کا جومر ہے، ہمارے قوم کے، ہماری نسلوں کا تا قیامت ہمارے سر کا تاج رہیں گے. اور جس کو دیکھا جائے اس پہ تو، اور ہم کہہ سکتے ہیں کہ آدھا اسلام حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو اسلام میں داخل کرنے والی ان کی ہمشیرہ تھی. حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ ان کو اسلام میں لانے والی ان کی کزن تھی. تو دیکھا جائے تو آدھا اسلام جو ہے نا وہ تو خواتین کی وجہ سے پھیلا ہے. تو ہم کیسے اس کو سوچ سکتے ہیں ڈیگریڈ کرنے کا؟ اور جو اسلام نے جو اس کو عزت دی ہے، جو عورت کو عزت دی ہے، تو اس کے اوپر یہ عورت ماں سڑکوں کے اوپر اپنا حق مانگے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اسلام میں جائیداد میں حق دیا، وہاں تو کوئی بات نہیں کر رہا.
ہم صرف یہ کریں کہ باہر جاب کرنے کی جگہ ہو. بھائی اسلام نے تو اتنی خوبصورتی کے ساتھ اس کو ڈیفائن کیا. اور ہمارے معاشرے میں مسئلہ کیا ہے, بھائی بچہ چھوٹا ہوتا ہے, نہیں جب ہم چھوٹے ہوتے ہیں بھائی یہ چھوٹی بہن ہے, بازار سے چیز لاؤ گے اس کو دو گے, پہلے تو یہ چیز سکھائی جاتی ہے. اس کے بعد وہ بڑی ہوتی ہے, اسکول چھوڑنے جاؤ گے, بس اسٹاپ تک چھوڑنے جاؤ گے, بھائی جاتے ہیں بس اسٹاپ چھوڑ. اس کے بعد بھائی موٹر سائیکل خریدتا ہے, بہن کو ساتھ بٹھاتا ہے, کالج یونیورسٹی جاب تک چھوڑ کے آتا ہے. اس کے بعد شادی ہوتی ہے تو اپنی بیوی کی خدمت کر رہا ہوتا ہے. اور پھر اس کے بعد وہ اپنے بہنوں کی, اگر اس میں بیچارہ ہم جس طرح ماحول میں رہ رہے ہیں کہ بیٹیوں کی بہنوں کی شادیاں بھی جناب وہی کر رہا ہوتا ہے, سارا کرتے ہیں. پھر باپ بن کے تو بیٹی کو رخصت بھی کرتا ہے. پھر اس کے بعد سسرال تک اس کے پاس جاتا بھی ہے, آزاد نہیں چھوڑ دیتا کہ جہاں مرضی اپنی جگہ ڈھونڈو. تو ہم نے تو ہر جگہ جو ہے نا, ہمارا معاشرہ ایسا خوبصورت ہے, ہم ہر جگہ عورت کو سر کا تاج بنا کے رکھا ہوا ہے. اور یہ بات ہو رہی ہے, اس کو یہ ان کی ڈائریکشن ہی ہو رہا ہے. مجھے تو یہ دیکھیے شاید تھوڑا سا ڈائریکشن یا کوئی ڈیبیٹ ہونی چاہیے کہ کون سا حق کس طرح مانگا جا رہا ہے, اور کیا اس نہیں, کو اور حقوق کون سے. اگر تو جائیداد میں حصے کی بات ہے تو اللہ تعالیٰ نے دیا ہوا ہے, اس پہ تو کوئی شک شبہ نہیں ہے. اس پہ امپلیمنٹیشن کی طرف آ جائیں, وہاں تو آتے نہیں, اس پہ بات نہیں کرتی, وہاں تو بات نہیں کرتی. وہ کیوں نہیں یا بھائی, جو وہ دو حق پہلے بیٹا پیدا نہیں ہوتا, بیٹی پیدا ہو جائے تو طلاق ہو جاتی ہے جن خواتین کو, اس پہ بھی یہ بات نہیں کرتے. بچیوں کے ایکول ایجوکیشنل رائٹس پہ بھی بات نہیں کرتے, یا ایکول امپلائمنٹ اپرچونیٹیز پہ بھی چلیں آپ, اس طرح سے بات نہیں کرتے. آپ کیا بات کرتے ہیں, لو بیٹھ گئی ایسے, لو بیٹھ گئی ویسے, اور عجیب و غریب قسم کے جو پلے کارڈز ہیں. میں ایک بات ہمیشہ کہتا ہوں کہ اگر تو میری بہن, میری بیٹی, میری ماں, میری بیوی, جو بھی رشتہ سمجھ لیں, وہ کالج یونیورسٹی یا اپنی پلیس آف جاب کے اوپر جا رہی ہے, اگر تو اس کو یہ فیلنگ ہے کہ وہ اپنے باپ, بھائی, بیٹا یا ان رشتوں کے درمیان جو نگاہ پڑ رہی ہے وہ یہی نگاہ پڑ رہی ہے, یا باپ کی نگاہ پڑ رہی ہے, یا بھائی کی پڑ رہی ہے, یا چچا کی پڑ رہی ہے, یا بھتیجے کی نظر سے کوئی دیکھ رہا ہے, تو ہم آزاد ہیں. اگر کسی باپ, بھائی کو, شوہر کو یا بیٹے کو یہ فکر ہے کہ اس کی ماں, بہن یا جو بھی رشتہ خواتین گھر سے نکلی ہوئی ہیں وہ سیکیور نہیں ہے, اور وہ گھر میں بیٹھ کے یہ سوچ رہا ہے کہ وہ سیکیور, اس کے لیے خطرہ ہے کچھ, تو ہم آزاد نہیں, ہم غلام ہیں, ہم غلام ہیں, ہم غلام ہیں. ہمیں یہ اپنے ویلیوز ٹھیک کرنی ہوگی, رسپیکٹ دینی ہوگی. جو آس پاس جو ہماری رسپیکٹ ہماری گھٹی میں پڑی ہے کہ بس پہ دیکھ کے جگہ چھوڑ دیتے ہیں. ایگزیکٹلی, تو وہ یہی چیز ہوتا بھی ہمیں ہے. راستہ اچھا چھوڑنا ہوتا ہے. بھی. مزے کی بات یہ کہ ایک دن میں ایک بینک میں نے جانا تھا, مجھے کام تھا, تو میں پوری لائن لگی ہوئی تھی نا, اور وہ ظاہر ہے کووڈ کی وجہ سے سارا وہ بڑا انہوں نے اچھا انتظام کیا تھا, تو مردوں کی اتنی لمبی لائن, خیر میں سب سے اینڈ پہ لگ گئی لائن میں. انہوں نے کہا نہیں آپ آگے آ جائیں. میں نے کہا کیوں, میں کہا نہیں آپ آگے آ جائیں, خواتین اور بزرگوں کو کوئی ویٹ نہیں ہم کروائیں گے, وہ آگے چلے جائیں. اور یقین کریں ناظرین کہ میں چاہتی تھی کہ میں اپنی باری پہ جاؤں, مطلب مجھ سے پہلے جو لوگ کھڑے, لیکن مجھے زبردستی کا یہ پروٹوکول دیا گیا. اور اس وجہ سے نہیں کہ میں کوئی خاص وہ تھی, بہت بڑی سیلیبریٹی تھی, زیادہ تر لوگ وہاں پہ مجھے جانتے بھی نہیں تھے, جسٹ بیکاز آف دا فیکٹ کہ میں خاتون تھی. تو یہ ایک بات ہے جو ہمارے ملک میں اللہ کا شکر ہے کہ بہت ویلیو کیا جاتا ہے ماشاء اللہ, unlike what these عورت مارچ آنٹیز portray. اور عمران ریاض خان نے تو بہت ہی اچھی باتیں کی, اور صحیح خونی لبرلز کو جو ہے نا وہ پورا ٹرینڈ چلا دیا, خونی لبرلز بے لگام. اچھا پتہ کیا ہے, یہ ساری گیم مجھے ایسی لگ رہی ہے کہ ہم نے کرتے ہوئے رشتوں کو چھوڑنا ہے. یعنی ساس کا کوئی مقام نہیں ہے, ہاں جی, ماں کا کوئی مقام نہیں ہے, چاہے بیٹے کی ہو یا بیٹی کی ہو, ان کو چھوڑ دو. اور مطلب ساری کی ساری گیم ان رشتوں کو چھوڑ دینا ہے, ان کو آزاد کر دینا ہے. آزاد مین ان سے جان چھڑا دینی ہے, تو آخر میں اس کو اولڈ ہاؤس لے جاؤ گے, یہ کرنا چاہ رہے ہیں. نہیں بھائی, یہ ساری چیزیں تو وہاں نہیں جا رہی. ہمارا معاشرہ ہمیں ماں کی خدمت کرنے کے لیے کہہ رہا ہے, ہمیں ساس کی خدمت کرنے کے لیے کہہ رہا ہے. چچا, چچی, خالہ اور پھوپھیاں, ان سب کو ہم نے جوڑ کے رکھنا ہے اپنے ساتھ. تو کیا مطلب اس پہ کوئی بات ہو رہی ہے کہ خاندانی سسٹم, بھائی ہمارا سسٹم ہے, ہمارا معاشرہ ہے, وہ اس کے 3 پلرز ہوتے ہیں. وہ معاشرے کے پہلا اس کا ہے کون سا ہے, ہمارا ریلیجن ہے, ہمارا خاندانی سسٹم ہے, اور ہمارا ایجوکیشن ہے. ان تینوں نے اس چھت کو سہار کے رکھا ہوا ہے جس کو ہم معاشرہ کہتے ہیں. مغرب کے پاس کیا ہے, یہ تینوں چیزیں ہمارے پاس ہیں, مغرب نے ان تینوں چیزوں میں انہوں نے خاندان کھو دیا, انہوں نے مذہب کھو دیا, ایک ایجوکیشن رہ گئی. ہمارے پاس کیا ہے, ہمارے پاس خاندان بھی ہے, ہمارے پاس مذہب بھی ہے, ایجوکیشن میں کمزور ہیں. وہ کیا چاہ رہا ہے, مغرب کیا چاہ رہا ہے, جو ایجنڈا ہے وہ کیا ہے کہ آپ کا خاندانی سسٹم ویک کر دے, آپ کا ریلیجن آپ کو ویک, دونوں کو علیحدہ کر دے, جسٹ ٹو ہیو این ایجوکیشنل ایج اوور یو. بالکل صحیح. یہ ساری گیم وہ چل رہی ہے. اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہم نے یہ تینوں پلر ہم ان سے زیادہ اچھی پوزیشن پہ ہیں. بالکل صحیح.
اچھا اینڈ پہ ذرا آزادی پہ بات کرتے ہیں، جشن آزادی پہ، کہ آزادی کے حوالے سے آپ پاکستانی قوم کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ کیونکہ تو آؤٹ آف نو ویئر ڈسکشن آ گیا، اور آپ کو، مجھے جو لوگ ایوڈلی فالو کرتے ہیں مجھے انہیں پتہ ہے کہ پالیٹکس کے علاوہ اگر سب سے زیادہ کوئی سوشل ایشو میرے دل کے قریب ہے تو وہ یہ ہے کہ جو عورت مارچ آنٹیاں ہائی جیک کر لیتی ہیں ایک بڑے ادروائز میننگ فل کیمپین کو، ویمن امپاورمنٹ کیمپین کو. سو آزادی پہ ذرا ہو جائے کچھ. آزادی پہ دیکھیں نا، آزادی وہ ہے کہ میری آزادی میں کسی اور کو میں ڈسٹرب نہ کروں. یہ کون سی آزادی ہے کہ موٹر سائیکل کا سائلنسر نکال کے میں پھروں؟ جب محلے میں جا رہا ہوں، کہیں پہ کوئی بیمار ہے، کوئی اسپتال ہے، کوئی ایمبولینس راستہ ڈھونڈ رہی ہے، ساری دنیا سڑکوں پہ آ گئی ہے. باجے بج رہے ہیں. آپ جاؤ گھومنے کی جگہ، پارک ہے، جا کے گاڑیاں روکو، پارک میں جا کے گھومے پھرو. وہ جگہ ہیں، پارک ہے اتنے سارے پہ. اسلام آباد جیسی جگہ پہ، بڑے شہروں میں تو ہے ہی پارک. سارے کے سارے شہر کا رخ کر لینا، بسوں کی چھتوں پہ بیٹھے رہنا، حادثات ہونا، لڑائیاں کرنا، لاتے مکے چل جانا، یہ کون سی آزادی ہے؟ دوسری گاڑی والے کو تنگ کرنا، لوگوں پہ ہوٹنگ کرنا. میں نے کئی دفعہ دیکھے گاڑیاں روک روک کے لوگ ہوٹنگ کر رہے ہوتے ہیں. کیوں؟ یا یہ کیا یہ آزادی ہے کہ میں ایک لینڈ کروزر میں جا رہا ہوں، ساتھ 3 گاڑیاں ڈبل کیب نے، بیچ میں 6 گن مین بیٹھے ہوئے ہیں، جس کا نہ یہ پتہ لگ رہا ہے بھائی میں جب اپنے ساتھ کوئی گن مین وغیرہ رکھتے تھے، کبھی رکھتے ہیں، کبھی موقع کبھی ضرورت ہو، اس کو پراپر SOPs ہوتی ہے. پہلے اس کو اس تک جس گن مین ہے اس کی ڈیوٹی ہے کہ اپنے بندوں کو سمجھائے کہ یار رائفل کیسے رکھنی ہے. رائفل عام بندے کی طرف پوائنٹ کر کے آپس میں گپے مار رہے ہیں. خدا نہ خاصا ٹریگر پہ انگلی چلی گئی، گولی چل گئی، حادثہ ہو گیا، کسی کی جان چلی جائے گی. اور ہوتا ہے حادثات، آئے دن دیکھتے ہیں اس کو. نہیں، وہ اس کو پرواہ نہیں، وہ آگے گاڑی چلا رہے ہیں، گاڑی میں ساتھ بیٹھے ہوئے، پیچھے 4 گن مین بیٹھے ہیں، آپس میں گپے مار رہے ہیں. ششکا دکھانا ہے. میں ریسٹورینٹ میں جا رہا ہوں اپنا کھانا کھانے کے لیے، ڈنر کرنے جا رہا ہوں، تو یہ سٹائل ہے کہ میرے پاس 2 ڈبل کیبنیں کھڑی ہوں گی یا 4 کھڑی ہوں گی، بیچ میں 8 گن مین بیٹھے ہوئے ہیں، باہر وہ پھر رہے ہیں. اب یہ کوئی طریقہ ہے کہ میں کوسار مارکیٹ میں اکثر دیکھتا ہوں، آپ بیٹھے چائے پی رہے ہیں، آپ کھانا کھا رہے ہیں، یا یہاں پہ اسلام آباد میں 1 کلومیٹر فاصلے پر بھی دیکھیں گاڑیوں میں گن مین بیٹھے ہوئے ہیں، سارے فٹ پاتھ پہ گن مین پھر رہے ہیں. یہ کیا شو آف فورس ہو رہا ہے یہاں پہ؟ اگر اتنے انسیکیور ہو، ڈونٹ کم دیئر. آخر مطلب ہے کہ یہ کوئی نہیں کہ میرے پاس پیسہ آ گیا تو میں 4 گن مین افورڈ کر سکتا ہوں، چلو رکھ لیا میں نے. بھائی کیوں بھائی؟ جو اسٹیٹ امپورٹنٹ اپوائنٹمنٹس ہے وہ اور چیز ہے، وہ نیشنل امپورٹنس کی ہے، ان کی مجبوری ہے کہ وہ رکھیں. باقیوں نے کیا کیا کہ میرے پاس پیسے زیادہ ہیں، میں 2 گن مین افورڈ کر سکتا ہوں، وہ دونوں میرے سرانے کھڑے رہیں گے. بھائی یہ کون سا طریقہ ہے؟ اور آخر میں ذرا یہ بھی بتا دیں جو آج ہم نے پروگرام میں بات کی ہے. اس دن وہ جو شام میں ایک ہم کھڑے تھے، وہ جو لینڈ کروزر پاس سے گزری ہے، ساتھ میں 2 ڈبل کیب میں جڑ کے پوری سپیڈ کے ساتھ رات کو. اور کون سا خطرہ ہو رہا ہے یار؟ بڑے ویئرڈ لوگ تھے ویسے اس میں، مجھے یاد ہے. کیوں بھائی یہ مقصد ہے کہ بچے ریس ہے کہ وہ اس کے ساتھ جوڑ کے رکھنے 2 فٹ فاصلے کے اوپر. یہ فاصلہ اگر کم ہو گیا تو بس اللہ اور انسان کا رشتہ ٹوٹ گیا. اچھا اینڈ پہ یہ بتائیں، یہ جو آج ہم نے پروگرام میں بھی ڈسکس کیا ہے، جو فیک سوشل میڈیا اکاؤنٹس بنا کر پاکستان کے خلاف جو سینکشن پاکستان کا ٹرینڈ چلا تھا، جس میں کوئی 3,91,611 ٹویٹس کی گئیں، اور ان میں بے شمار افغانستان سے کی گئیں، اس کے بعد دوسرے نمبر پر بھارت سے کی گئیں. یہ جو جعلی اکاؤنٹس کو بنا کر اس کو ایک جعلی ٹرینڈ بنایا گیا، اور پاکستان سے بھی 3200 بغیرت لوگ تھے جنہوں نے اس میں ساتھ دیا جعلی اکاؤنٹس. اصل دائرہ اس پہ ہے کہ اتنے بے شرم لوگ اس ملک میں پیدا ہو گئے جو کہ اپنے ملک کے خلاف باتیں کریں کہ پاکستان پہ سینکشنز لگاؤ، اس ہیش ٹیگ کے ساتھ پھر رہے ہیں، ہیش ٹیگ یہ چلا رہے ہیں کہ پٹ سینکشنز آن پاکستان. فار گاڈ سیک یار، جہاں کھاتے ہو ذرا فاصلے پہ جاؤ اگر گڑبڑ بھی کرنی ہے تو. جس طرح میاں صاحب گئے میں لنڈن، اور انہوں نے یہ بھی فرمایا کہ کیا ہم آزاد ہیں، کیا ہم واقعی آزاد ہیں. اس میں اکثر کبھی اس پہ سیاست میں بات نہیں کرتا. انہوں نے سال کتنے، انہوں نے 71-72 سال سے ایسا ہو رہا ہے. حالانکہ یہ تو ہماری 75ویں سال کی رہے، ہم دیکھا جائے 75 میں چلے گئے. ہاں 75واں سال شروع ہو گیا. بالکل ادھر وہ جو 3 سال ملک سے باہر ہے وہ نہیں گن رہے. اور اکثر ہم نے تو ان کے سلوٹ کیے ہوئے ہیں، ہم نے تو ہمارے سامنے سلامی دی ہوئی ہے. مگر جب ان کے منہ سے ایسی باتیں سنتے ہیں کہ اس ملک کو لیڈر اس آفس کو ہولڈ کر چکے، پھر نہیں اچھا لگتا کہ وہ آپ کو اس ملک کے بارے میں ایسی رائے رکھتے ہوں، ایسی بات کرتے ہوں، تو اس کو آزاد کرانا تھا نا. نہیں، اپنی کرپشن سے آزاد کرانا تھا نا، تو ہو گیا. کیسے آزادی ہے؟ ہم نے سٹارٹ لیا تھا جب اقتدار سے باہر تھے تو کیا تھا، ایسٹس کیا تھے. اب دنیا کے ہر کونے میں ایسٹس پہنچ گئے ہیں، ملک غریب ہو گیا ہے. ان کی فیکٹریز، ان کی آفیسز سارے امیر ہو گئے ہیں. اور میں ابھی وہ سوچ رہا تھا کہ وہ جو رحیم خان سے الیکشن لڑیں گے، اس کو جنید صفدر پہلے اپنے کسی بڑی فیکٹری کو ایم ڈی لگائیں، دیکھے کام کرتے کہ نہیں کرتے. ادھر تو نہیں لگانا، عوامی لیڈر ہے، اس پہ بٹھا دو. دنیا کے کسی کونے میں انہوں نے انٹرنشپ تک نہیں کی. مریم ہو، بلاول ہو، یا میرٹ پہ آ کے بیٹھے سامنے ایگزام دے تو شاید 20,000 روپے کی نوکری ملے گی، اور اربوں روپے کے پروجیکٹس کے اوپر سیدھے چیئرمین.
सही उसी बात। तरीका है ये मुल्क के मजाक कर अच्छा। रहे हैं। अच्छा वैसे हमारा मुल्क जबरदस्त है, हमारे पास बॉर्न लीडर्स आते हैं, किसी और मुल्क में ऐसा नहीं है। हमारे लीडर बॉर्न लीडर्स होते बिल्कुल हैं। सही। तो और ये हम किसी बाहर वाले मुल्क को नहीं समझा सकते कि हम बॉर्न लीडर, हम कैसे होते हैं? हम इस बॉर्न बैंक मैनेजर पैदा नहीं कर सके, सही। हम बॉर्न मिस्त्री पैदा नहीं कर सके, बॉर्न सिपाही पैदा नहीं कर सके, ये बॉर्न लीडर पैदा कर रहे हैं, सीधा सीधा मिनिमम प्राइम मिनिस्टर कैसा पे मौजूद। ऐसा जबरदस्त बोल के ये आर्ट दुनिया को हमसे सीखना चाहिए। बिल्कुल कि सही। हम उसको ये चीज दुनिया को सिखा गए ना, हो गया काम। और आखिर में ये बताएं, क्योंकि एक बड़ा फनी किस्सा होता है अक्सर औकात जब हम सब बाहर होते हैं, निकलते हैं, तो हम देखते हैं कि हम सब बैठे खाना खा रहे होंगे और अचानक से कोई बूढ़ी सी खातून होंगी या नौजवान भी कई होते हैं, लेकिन अक्सर कुछ बड़ी बड़ी उम्र की खवातीन आती हैं और कहती हैं कि आप वही गुलशेर हैं वो जो अल्फा ब्रावो चार्ली में थे, मैं बचपन से आपके ड्रामे देखते तो मजा वो आता है, बताएं। एंजॉय इट, पर मुझे तो अच्छा लगता है कि ठीक कि है। जब हाँ जी, बुजुर्ग मैं इतना ही था, खातिन- मैं इतना ही था, आप लोग छोटे थे, ठीक है कोई बात नहीं। नाज़रीन, अब तक के लिए इतना ही। एक मजे की आपको बात बताती चलूं जाने से पहले कि जो कासिम शाह साहब हैं, जिन्हें आप गुलशेर के नाम से जानते हैं, इनके बच्चे मेरे पश्तो टीचर्स हैं। सो जो मैंने अभी तक जितनी भी मुझे पश्तो आती है उसमें आई लाइक टू गिव लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ क्रेडिट टू हिज किड्स। अब तक के लिए इतना ही। आपको आखिरी मैसेज देना चाहें? बस अपनी आज़ादी का एहतराम करें और दूसरों की आज़ादी का भी एहतराम करें। क्या बात है। दुनिया में कहीं नहीं होता कि आप अपनी आज़ादी के सेलिब्रेशन में इतने बढ़ जाएं कि दूसरे तंग होने शुरू हो जाए। बिल्कुल। बाहर मुल्क में हारन तो बजा के रखा है, इधर वो अपने वो क्या बिगल से पकड़ के हार बंधा क्या कर रहे हैं। मेरा ख्याल है आप भी, मैं भी कल से बड़ी तंग आई हुई, जो टां टां लगी हुई है ना कल से सड़कों पे। अच्छा वो तो और लोग इरिटेट हो रहे हैं, इनको फखर अच्छा ये वैसे पॉलिटिक्स पे वैसे उस तरह से बात नहीं आप ये करते, लेकिन एक बहुत मजे की पता बात बहुत कुछ है, पता बहुत कुछ है लेकिन एक मजे की बात मुझे बताने थे, मेरा दिल कर रहा है मैं बता दूं कि अक्सर होता है कि जिस तरह अभी उस दिन हमने देखा कि इनको एक खातून अपनी फैमिली समेत मिली कि ओ मैं तो बचपन से आपका ड्रामा देख रही थी, जो जाहिर है कि इनसे भी काफी बड़ी थी उम्र में। लेकिन मजे की बात ये थी कि वो इंग्लैंड से आई थी, तो इन्होंने कहा कि भाई इंग्लैंड तो हमारे कुछ पैसा वसूली रहती है हमारी कौम की, कुछ लोग पैसा लेके भागे में, आप जाएं तो उनको भेज दें जरा। हमारे पैसे उनके पास है। बिल्कुल जी। नाज़रीन, अब तक के लिए इतना ही। आप सबको 14 अगस्त बहुत बहुत मुबारक। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी अगले प्रोग्राम में। पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान जिंदाबाद।